السلام علیکم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے بیان کی جس بیان کو پڑھنے کے بعد میں چونک گیا، اور چونکنے کی بات بھی تھی۔ وہ بیان میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی چونکیں گے، اور وہ بیان تھا تعلیم کے حوالے سے کہ سندھ کے اندر تعلیم کا نظام بہتر ہے اور بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں دیگر جو مختلف سیاسی جماعتیں آئیں انہوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اور یہ بیان دیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کام ہوا ہے تو سندھ میں ہی کام ہوا ہے، دیگر معاملات کے حوالے سے بھی سندھ میں ہی کام ہوا ہے۔ سندھ اس وقت آئیڈیل لحاظ سے جو ہے وہ چل رہا ہے، بہتر ہے دیگر صوبوں کی نسبت، یہ کہنا تھا بلاول بھٹو صاحب کا۔ رد عمل سامنے آیا شہباز گل صاحب کا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تعلیمی لحاظ سے سندھ میں کام ہو رہا ہوتا تو مختلف ادھورے منصوبے اب تک مکمل ہو چکے ہوتے۔ یہ تو رہی وہ والی بات جو کہ تعلیم کے حوالے سے تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی دیگر معاملات پر بھی بات ہوتی رہی، اور وہ بات تھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے۔ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اس وقت دیکھا جا رہا ہے شہر کراچی، جہاں پر کسی زمانے میں ٹرام چلا کرتی تھی، سڑکیں دھلا کرتی تھیں، آج اسی شہر کے اندر چنگچی رکشے چل رہے ہیں۔ یہ کیسا ترقی کا سفر ہے کہ ٹرام سے لے کے چنگچی تک کا سفر شہر کراچی نے طے کیا، مگر اس سفر میں شہر کراچی کو بہت دھکے کھانے پڑے، اور ابھی بھی وہ رینگ رینگ کے آگے کی طرف جا رہا ہے۔ ایک اور چیز، اور وہ خبر بھی ایک ہیڈ لائن، ایک خبر جو کہ سامنے آئی، وہ تھی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں پاکستان کو خارج کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس وقت پاکستان ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں پر معیشت ترقی نہیں کر رہی ہے، اور یہ کہنا ہے شہباز شریف صاحب کا اس حوالے سے کہ جس فہرست سے پاکستان کو نکال دیا گیا ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں اب پاکستان صنعتوں کے لحاظ سے نہیں رہا ہے۔ تو اس وقت دیکھا جائے تو نہ صرف شہر کراچی بلکہ پاکستان بھی تیزی سے پیچھے کی جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ بیانات کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں کہ 70% پاکستانی یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت کو مکمل کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت مکمل کرنے جا رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی اتنی اچھی ہے، یا یہاں پر اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کا کردار اتنا ہلکا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکی ہے، اور اس طریقے سے بہت بہترین طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اپنے 3 سال مکمل کرنے کے بعد چوتھے سال کی طرف جا رہی ہے، اور مزید آگے جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا، جبکہ اس وقت اپوزیشن بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس وقت پی ٹی آئی کو گرانے کی کوشش کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح یہ بھی سیاسی شہید ہو جائیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سیاسی شہید دوبارہ سے الیکشن جیت کے واپس آ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے کی صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویکیوم جو کہ اس وقت شہر کراچی میں بنا ہوا ہے، جہاں پر اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں اپنے پنجہ آزمائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، خاص طور پہ کینٹونمنٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو اس وقت دیکھا جا رہا ہے شہر کے ان مقامات پہ جہاں پہ کینٹونمنٹ ایریاز ہیں، لیکن اس کا اثر اس وقت ہمیں پورے شہر میں نظر آ رہا ہے۔ جگہ جگہ اس وقت جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، بینرز لگائے جا رہے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اونچی آوازوں میں ترانے بج رہے ہیں، اور اس وقت ایک سیاسی گہما گہمی اور انتخابی ماحول جو ہے اس وقت نظر آ رہا ہے، جبکہ اس وقت صرف اور صرف کینٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت پر امید نظر آ رہی ہیں، ہر سیاسی جماعت کا دعویٰ ہے کہ اس وقت میرا کام زیادہ بہتر ہے، اور امید ہے کہ عوام مجھے ہی منتخب کریں گے۔ عوام کسے منتخب کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات کے حوالے سے اگر دیکھیں، جو اس وقت بہترین انداز سے اس وقت اپنی سیاسی چال چلتے ہوئے اپنے کارڈز کو استعمال کر رہی ہے اور آگے کی جانب لے کر جا رہی ہے، اس وقت دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس خلا کو پر کرنا چاہ رہی ہے جو کہ اس وقت شہر کراچی میں موجود ہے، اور اس وقت خواہش تو ہر ایک کی یہی ہے کہ وہ شہر کراچی میں اس مقام پہ پہنچے کہ کم سے کم 10 سیٹوں سے زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹیں وہ اٹھا ہی لے، تاکہ شہر کراچی کی نمائندہ جماعت بن سکے۔ یہ وہ بات ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب فہد علی صدیقی صاحب نے، ان کا تعلق ہے پی ایس پی سے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کہ جن کا کلیم ہے کہ میں نے شہر کراچی کے لیے بہت کام کیا، ان کی نمائندگی اس وقت کر رہے ہیں، انہی سے جانتے ہیں، ان سے ہی پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ فہد صاحب، اس وقت دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے دعوے کیے، لیکن ایک ضمنی انتخاب میں خود ہی اتر کے شاید یا تو انہوں نے غلطی کی، یا اس وقت ہم ان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس بری طرح سے ہارے، اس پر کیا کہیں گے؟
السلام علیکم، بہت شکریہ سر فار ہیونگ می آن دا شو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیے سر، مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کری کہ مصطفیٰ بھائی کا کلیم ہے کہ انہوں نے کراچی کی بہت سیوا کی، لیکن ان کا کلیم نہیں ہے یہ سر. صرف مصطفیٰ کمال جب کراچی کے میئر تھے تو کراچی جو ہے وہ ٹاپ 12 فاسٹسٹ گروئنگ سٹیز میں آ چکا تھا، اور مصطفیٰ کمال کو زیبسٹ یا سی بی ایم یا لمز نے نہیں، ورلڈ اکنامک فورم کے شائع کردہ جریدے نے سیکنڈ بیسٹ میئر آف دا ورلڈ کا خطاب انہوں نے ان کو دیا تھا. ہیوسٹن جیسے شہر کے ساتھ سٹی سسٹر ایگریمنٹ چل رہے تھے، آپ کا فلائی اوورز اور انڈر پاسز کا جال شہر میں نظر آ رہا تھا. K3 پانی کا منصوبہ مصطفیٰ کمال بھائی کے ایرا کے بعد کہ ایک پانی کی بوند سر کراچی کو نہیں آئی ہے. تو یہ مصطفیٰ کمال بھائی کا کلیم نہیں ہے. آپ نے بات کری غالباً NA 249 کے الیکشن کا آپ حوالہ دے رہے تھے اپنی گفتگو میں. NA 249 میں تو سر ہم دیکھیں، جیت اور ہار اور کامیابی اور ناکامیابی کو الگ کرنا ہوگا. ہم ایز مسلمز ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیغمبر کی زندگی سے سیکھو. دیکھیں کوئی زندگی ان کی آسانی تھی، ہمیں یہ تانا ہر وقت ملتا ہے کہ تو آپ کی زمانت ضبط ہو گئی، ٹھیک ہے زمانت ضبط ہو گئی، پھر تو PSP کو 2018 کے بعد ختم ہو جانا چاہیے تھا. وی آر اسٹرانگر ٹوڈے دین وی ور ان 2018. 249 کی اٹھا لیں، 249 2018 میں ہم نے 1600 ووٹ لیے تھے. آج جب الیکشن ہوا ہے تو ہم نے 9600 ووٹ لیے. PTI کو ہم نے وہاں پہ اڑا دیا، MQM پاکستان کو وہاں پر ہم نے اڑا دیا، اور پیپلز پارٹی جن کا MNA بنا ہے ان کو خود نہیں پتا تھا، جو کسی کھیل میں 11th آور پہ ان کو پتا چلا کہ وہ MNA بنے. تو سر ایسا نہیں ہے، ہم نے گرو کیا، ہم نے کوادروپل، بالکل آپ کے لیے ایکسپونینشل ہماری گروتھ ہوئی ہے. اور 300 ارب روپے مصطفیٰ بھائی نے اپنے ایرا میں خرچ کریں. 1 روپیہ کا الزام مخالفین بھی نہیں لگا سکتے. 1 روپیہ کا الزام. یہ ہے کیریکٹر جن کے لیے ہم ان میں انوالو ہوئے. ہم مصطفیٰ بھائی کوئی شاہ رخ خان یا کوئی بریڈ پٹ نہیں ہے جو ان کے پیچھے چلے گئے. ان کی جو کمپیٹنسی ہے، میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر وہ خود کھڑے ہونے کے بجائے اپنے کسی نمائندے کو وہاں سے کھڑا کرتے تو جو اس وقت شکست تو چلے ہو نہیں تھی، وہ کوئی مسئلہ نہیں، ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کسی نمائندے کو کھڑا کر دیتے تو آج ایک چیئرمین کھڑا ہو کے انتخاب ہار جائے تو اس کے اثرات جو ہیں زیادہ برے پڑتے ہیں. اس میں دیکھیے کوئی شک نہیں ہے. the bigger the risk, the bigger the return and bigger the loss. ہم اس کے لیے تیار تھے. پارٹی میں مشاورت ہوئی، CEC ہے، NC ہے، نیشنل کاؤنسل، جنہوں نے سب نے پھر مشاورت کر کے اس فائنل ڈیسیجن پہ آیا کہ مصطفیٰ بھائی کو کھڑا ہونا چاہیے. اور ہم ہار کے لیے 2018 سے بری ہار تو نہیں ہوئی نا سر. ہماری نظر میں تو ہم جیتے، جو 1600 تھے وہ 9600 ہو گئے. اور سر اگر PDM کی پیٹ میں، جیسے پیپلز پارٹی نے، میں نہیں زیادہ تلخ بات کرنا چاہ رہا، لیکن جو بھی ہوا اس کا ان کو پھر سر ریبٹل اس کے لیے کچھ ان کو ایڈجسٹ بھی تو کرنا تھا، ان کو کمپنسیٹ بھی تو کرنا تھا. تو ہمارا تو یہ پکا بلیف ہے کہ وہ الیکشن ہمیں ہروایا گیا ہے. وہ مصطفیٰ بھائی جیتے ہوئے الیکشن تھے. پیپلز پارٹی تو کسی ریس میں نہیں تھی سر. مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ کمال کا الیکشن تھا. پیپلز پارٹی، PTI، یہ لوگ تو تھے نہیں اس میں، ریس کے اندر تھے نہیں. صحیح، یعنی کہ مفتاح اسماعیل جیت سکتے تھے. مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ بھائی کا الیکشن تھا، ہم یہ کہہ رہے ہیں اس والی بات کو. اور وہ ہسٹوریکلی بھی وہ سیٹ نون لیگ کی رہی، پیپلز پارٹی کی تھی نہیں کبھی. سر فرحان وزیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سماجی رہنما ہیں اور کینٹونمنٹ کے انتخابات کے حوالے سے بھی اس مارکے کی طرف جا رہے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. فرحان صاحب فرمائیے گا، کینٹونمنٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کینٹونمنٹ کے انتخابات کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ہماری سیاسی پارٹیاں کر کیا رہی ہیں. اب جب لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا گیا ہے پانی کے اوپر، پانی کی ایک سیاست کو آغاز ہو گیا ہے. اور ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا کہ نجمی عالم صاحب کا بھی نام اب آ رہا ہے کہ جی واٹر بورڈ کے MD اب لگ رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر تو مرتضی وہاب صاحب آئی گئے. اور کس طرح سے دیگر اداروں کے اندر پیپلز پارٹی ایک تعصب پیدا کر رہی ہے اور جن کا میرٹ ہے اس میرٹ کا قتل کر رہی ہے. اسی طرح سے اس الیکشن کا بھی یہ قتل کرنا چاہتے ہیں. کنٹونمنٹ کے اندر یہ اپنا رائج نظام کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر صرف اور صرف کرپشن ڈوبی ہوئی ہے. یہ ٹوٹل پیپلز پارٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے. اب آپ بات کریں کہ PTI نے کیا پرفارمنس دی پچھلے الیکشنز میں، کیونکہ اگر میں کھڑا ہوں اس وقت کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن سے، تو کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے اندر 6 سال PTI نے گزارے. 6 سال میں سے 3 سال کا VP وہ پیپلز پارٹی کا رہا. ہوا یہ کہ شخص نہیں بدلا مگر صرف پارٹیاں بدلتی رہی. تو جب شخص نہیں بدلے گا، پارٹیاں بدلتی رہیں گی، تو نظام اسی طریقے سے فسلودہ ہوتا جائے گا اور اس کو زنگ آلود ہو کے پھر ختم ہو جائے گا. تو پانی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کنٹونمنٹ بورڈز کا، جو کلفٹن کا تو خاص طور کے اوپر، کیونکہ وہ ہائر ٹیکس پیئرز ہیں اور وہ تو ڈیزرو کرتے ہیں اپنی سروسز. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان علاقوں کے اندر پانی موجود ہے جن علاقوں کے اندر ٹیکس نہیں لیا جاتا،
اور اس کے بنسبت ہم لوگ جو اتنا ہائی ٹیکس دے رہے ہیں, ہمارے پاس پانی نہیں ہے, تو ایک سوالیہ نشان پیپلز پارٹی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ آج الیکشن کے اندر جب کھڑے ہو کے واٹر بورڈ کے ٹینکر بھیج کے یہ لوگوں کے ووٹ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ یہ جان لیجئے یہ وہ شعور رکھنے والی عوام ہے, یہ وہ شعور رکھنے والے ریزیڈنٹس ہیں جو اپنے آپ کے علم کے لیے, شعور کے لیے دنیا میں پیسہ لگا کر باہر جا کے اپنے علم فرحان حاصل صاحب ایک کرتے بات ہیں. دیکھیں کہ اس وقت جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں انہوں نے کلفٹن اور ڈیفنس کے حوالے سے خاص طور پہ کہا ہے کہ پانی پہنچاؤں گا میں وہاں پہ, تو ان کی ایفرٹس تو جاری ہیں. سر دیکھیں Resident ہے نا سر وہاں کے. ایفرٹس اور باتوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. جی جی انہوں نے اکتوبر 2019 کے اندر ڈی ایس آر اے ایک ایسوسیشن ہے, وہاں پر ایک پروگرام ہوا جہاں پر انہوں نے ایم ڈی واٹر بورڈ کو بلایا, جہاں پر ناصر حسین شاہ صاحب بھی آئے, جہاں پر مرتضی وہاب صاحب بھی آئے, اور انہوں نے بیٹھ کے وہاں پر دعویٰ کیا, وعدہ کیا کہ یہ 1 ملین گیلن زیادہ پہنچائیں گے. اور جب ہم نے بات کی ایم ڈی واٹر بورڈ سے ڈائریکٹلی, تو واٹر بورڈ کا ایم ڈی کہتا ہے کہ جی ہم اس معاملے کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے, اس میں سیاسی رکاوٹیں ہیں. تو یعنی کہ وہ دعویٰ بھی جھوٹا کے جھوٹا رہ گیا, ہوا میں اڑ گیا. تو یعنی کہ انٹرسٹ منہ سے ہوتا ہے یا انٹرسٹ باقاعدہ گراؤنڈ کے اندر نظر آتا ہے؟ عملی طور کے اوپر تو زیرو ہے نا. ٹھیک ہے. فہد صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب بھی ڈیفنس جا چکے ہیں, تو ڈیفنس میں پانی نہیں آ رہا, یقیناً پریشانی کی بات ہے, لیکن ایڈمنسٹریٹر صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ کوششیں جاری ہیں. دیکھیں سر میں آپ کو بتاؤں, وی ہیو ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ. ہمیں نیچے پتہ کرنا پڑے گا یہ مسئلہ ہے کیوں پانی کا. دیکھیں فرسٹ آف آل آپ کراچی کے لوگوں کو صحیح گن نہیں رہے. بچے کو پتا ہے کہ یہ 3 کروڑ کا شہر ہے, یا چلو 3 بہت زیادہ تو 2 کروڑ 70 لاکھ کا شہر ہے. آپ نے اس کو 1,60,000 گنا ہے. آپ جب ان کو صحیح گن نہیں رہے, اگر آپ اسٹوڈیو میں جی کہیں کہ 15 لوگ ہیں مگر ہیں 30, تو آپ ان کے حساب سے جب پانی منگائیں گے تو سر کم پڑے گا نا. آپ جو مرضی کر لیں, پھر آپ سب کو آدھا پلا کے کہیں گے تو تھوڑا آپ کرو. سوری سر ایک سیکنڈ, کراچی کا مسئلہ یہ کہ آج 2021 میں بیٹھے ہوئے کراچی کی واٹر ڈیمانڈ ہے 1250 ملین گیلن پر ڈے. مل ہمیں رہا ہے 650 ملین گیلن پر ڈے. اگر آپ K4 آج لگے, جس کا ایک پائپ بھی ابھی تک نہیں لگایا ان لوگوں نے, سندھ نے کہا ہم تو کر ہی نہیں سکتے. مطلب یہ نا اہلی کی انکمپیٹنس کی لمٹ ہے کہ آپ ایکسپٹ کر لو کہ ہم سے ہو ہی نہیں رہا بھائی. انہوں نے وفاق کو دے دیا. اب وفاق میں گورنر صاحب جو 1 سانگ ہٹ ونڈر کر کے گورنر بن گئے, وہ کہاں پر ہیں؟ وہ عارف الوی صاحب کہاں پر ہیں اپنی کشتی لے کے جو آ جاتے تھے بھائی جو بارشوں میں؟ ابھی بارشیں ہوئی ہیں سر, بارش کا پانی گھر سے باہر جا نہیں رہا, گٹر کا پانی گھر سے باہر جا نہیں رہا, اور صاف پانی گھر میں آ نہیں رہا. یہ ہے حالات. تو جب 650 ملین گیلنز آ رہے پر ڈے, ڈیمانڈ 1250 ہے, اگر K4 آ بھی جاتا ہے, جس کا بہت شور مر رہا ہے, اور آپ نے بات کی کہ پانی کی سیاست ہو رہی ہے, K4 پورا کرو, کراچی کی پانی کی مشکلات حل کرو, تو وہ تو 250 ملین گیلن ہے پر ڈے. اچھا اس کے بعد بھی 300 ملین کا, اس کو کے ساتھ ساتھ اس وقت اگر میں بات کر لوں نارتھ کراچی بفر زون یا دیگر علاقوں کی بھی, جہاں پر پانی آ رہا ہے لیکن کس کے ذریعے؟ ٹینکر کے ذریعے آ رہا ہے, نلوں سے نہیں آ رہا. سر میں کہہ رہا ہوں جو 650 ملین گیلن پر ڈے, اسی پہ تو سارے وہ لگے ہوئے ہائیڈرنٹ سے پانی چوری ہو رہا ہے. یہ ٹینکر مافیا اسی کو تو ہم کہتے ہیں. اور آپ اگر کراچی والوں کو لا کے بھی, اب کیونکہ پلاننگ نہیں ہے ماسٹر, کراچی کو میگا پروجیکٹ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس, ایک بس نہیں آئی 13 سالوں میں. میگا پروجیکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, کراچی کو گیگا پروجیکٹ کی ضرورت ہے سر, کہ پانی کا مسئلہ ایکچوئل حل ہو, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ایکچوئل حل ہو. گنے ہمیں صحیح. فرحان صاحب دیکھیں جب آپ پورے کراچی کی بات کریں گے تو ہم مقصد سے ہٹ جائیں گے. ابھی ہم بات کرتے ہیں اس ایریے کی جو ٹیکس پے کر رہا ہے آپ کا نا. اب جب آپ پورے کراچی میں تو بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو ٹیکس ہی نہیں دیتے. ٹیکس تو زیادہ تر دے رہے ہیں, ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ. میں اس ٹیکس کی بات نہیں کر رہا, میں اس ٹیکس کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کی ریکوری کہاں پر زیادہ ہو رہی ہے. آپ کے پاس جو پراپرٹی ٹیکس, آپ کا کنزرویٹو ٹیکس, آپ کا پاس واٹر ٹیکس جو پراپرلی ریسیو ہو رہا ہے, آپ کو 99% اس کی ریکوری ہے. میں اس ایریے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ الیکٹرک کے حوالے سے ہے, سمجھنے کے لیے جیسے آپ الیکٹرک کا کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ریکوری 100% ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں, سروسز ہی نہیں ہے. جی ہاں, اب اس طرح سے لوڈ شیڈنگ نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے یہی پانی کا بھی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہونا چاہیے ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن بات سر آپ ٹیکس پیئنگ ایریا کی بات کے علاوہ تو پورے کراچی میں اس وقت ٹیکس دے رہے ہیں لوگ. جی 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 جی, وہ تو سروسز نہیں مل رہی. نہیں مگر ہم ابھی ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کنٹونمنٹ انتخابات ہے. اب ہم اس میں رہتے ہیں نا تھوڑی دیر, ایسے بات کریں گے تو ہم اپنے مدعے پر نہیں آ سکیں گے. ہم کنٹونمنٹ انتخابات کی بات کرتے ہوئے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کنٹونمنٹ کے اندر تو آپ کی پاپولیشن بھی پوری ہے نا. آپ نے تو کہہ دیا نا کہ اگر میں سی بی سی کی بات کرتا ہوں کہ 3 لاکھ کی آبادی ہے, تو چلو ٹھیک ہے 3 لاکھ کی آبادی ہے, تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو پانی کا ایک والیوم آپ سیٹ کرو گے نا. آپ 9 ملین کرو, آپ 13 ملین کرو, جبکہ سی
بی سی آپ کو بولتا ہے کہ آپ کو 13 ملین دے آپ، مگر آپ وہ 13 ملین نہیں دیتے، آپ 9 ملین نہیں دیتے، آپ 7 ملین نہیں دیتے، آپ 4 ملین کا گیلن آپ اس وقت پہنچا رہے ہیں سی بی سی کو۔ سی بی سی کو ہینڈل کرنا ہے، پھر آگے سے سی بی سی کی غلطیاں دیکھیں اور کوتاہیاں دیکھیں اور نظر اندازی دیکھیں عوام کے ساتھ کہ سی بی سی اس کو کیا کر رہی ہے کہ لوگوں کا پیسہ لیا ہوا اس سے پانی خریدتی ہے واٹر بورڈ سے، اسی واٹر بورڈ کے پانی سے ٹینک میں پانی بھرتی ہے اور اس کے بعد 750 روپے کا وہی اس کو دوبارہ بیچتی ہے۔ بالکل بعض ادارے ایسے ہیں جن کے نمائندگان اگر ہوں گے تو ان سے ہم زیادہ پراپر جواب بھی لے سکتے ہیں اس حوالے سے، تو یہ ایک آپ کا اپنا خیال ہے۔ لیکن اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو پانی آ رہا ہے اس وقت وہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں پانی جو آ رہا ہے وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں جو پورے کراچی میں اس وقت آ رہا ہے، نہیں صرف سی بی سی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات جی وہ جناب ہائیڈینٹ مافیا کے پاس جا رہا ہے، اور ہائیڈینٹ مافیا کو کون چلا رہا ہے؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ناصر حسین شاہ جو ہے وہ کسی پروگرام میں جاتے ہیں، ان کے پیچھے کس کی تصویر آ رہی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کا دوسرا رہنما جاتا ہے تو کس کی تصویر آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ عزاداری بنائی نہیں ہے۔ دیکھیں جب ججوں کو بھی خود اپنی مرضی سے عدالتوں کے اندر تعینات کیا جائے گا، جب ایس ایچ اوز کو گھر کے ایس ایچ اوز کو چھوڑ کے باقاعدہ باہر سے بلوا کر لگائے جائیں گے تو اس کے مقاصد ہوں گے نا کچھ، بلا وجہ میں تو کچھ نہیں ہے، تو پانی چوری کیا جا رہا ہے۔ چلے اچھا فرحان بھائی نے ایک بات کی، سوری سر اس سے پہلے ہو جائے کہ فہد میں آپ سے اب ذرا دوسرے ٹاپک کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، جلدی سے آپ کمپلیٹ کر لیجیے اس کو۔ فرحان بھائی نے بات کری کہ جو ٹیکس پیئنگ ایریا کم از کم اس کو تو سرو کرے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے کراچی میں ایک فیکٹری مہران ٹاؤن کے اندر آگ لگتی ہے، 16 لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ سر وہ ایریا جو انڈسٹریل ایریا 800 ملین روپیز ٹیکس پر ڈے دے رہا ہے، آپ وہاں کی حالت جا کے دیکھیں، میں دوں روڈوں کا بیڑا غرق ایسا ہوئے کہ فائر، ایک تو فائر ڈپارٹمنٹ ہے نہیں ہمارا جو ہے، اور سنورکل جو مصطفیٰ بھائی کے ایرا میں آئے تھے وہی ہے، اس کے بعد بحریہ ٹاؤن سے بورو کرتی ہے کے ایم سی۔ پیچھے انہیں بھی خریدیں کچھ سر وہ پکچرز میں خریدے، وہ بن رہے ہوتے ہیں، اس کی پکچر اپلوڈ کر دیتے ہیں ٹویٹر پہ۔ نہیں مان لیتے ہیں، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں آئے، لیکن جب آپ کا جو ایرا جو فائر ڈپارٹمنٹ بنے، اب اس ایریا میں اگر آپ جا کے دیکھیں وہاں پر سندھ حکومت پچھلے 13 سال سے بلا شرکت غیر حکمران ہے سر۔ وہاں پر آپ جا کے دیکھیں فیکٹری اونر کو تو آپ نے اریسٹ کر لیا ویل اینڈ گڈ، لیکن اس فیکٹری اونر کے اوپر جو لاز قانون، فائٹنگ اسپرنکلر سسٹم کہاں تھا وہاں پر فائر ہوس کیبنٹس کدھر تھی، وہاں پر فائر سپریشن سسٹم کدھر تھا، وہاں پر فائر ایگزٹ ڈور تک نہیں تھے، وہ اوپر رہ کے ہیٹ کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی ہے کیونکہ فائر ایگزٹ ڈور بند کرا ہوا ہے سارا اس طرف سے، اور فائر کی ڈپارٹمنٹ کی گاڑی اندر آ نہیں سکتی۔ یہ وہ ایریا 800 ملین ٹیکس روپیز پر ڈے دے رہے ہیں سر، بہت سے لوگوں تو انہیں کوئی نہیں فرق پڑتا سرکار کہ آپ ٹیکس دیں گے نہ دیں۔ لیبر کے حوالے سے اور مختلف وزارتوں کی بھی اس میں کوتاہی تھی۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں بات ہو رہی تھی کینٹونمنٹ کے ہونے والے انتخابات کے حوالے سے۔ فہد صاحب بس اس کو ٹچ کرتے ہوئے ہم اگلے ٹاپک پہ جائیں گے، جو کینٹونمنٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ایسے بنیادی معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ووٹ ڈالتے ہوئے اپنے امیدوار کی طرف دیکھیں گے؟ دیکھیں سر میرا یہ خیال ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے لگ ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، گفتن نشستن برخاستن کہہ لیں اس کو، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، اپنی پارٹی سب لگی ہوئی ایکٹیوسٹ، 42 وارڈز ہیں، ایک کلچر، اور پہلے تو یہ ہائی لائٹ بھی نہیں ہوتے تھے، یہ تو اب کراچی کی ماشاءاللہ کراچی میڈیا ہے، میٹرو نیوز ہے، اس ٹائپ کے اور چینلز ہیں جنہوں نے اس کو ایک ایونٹ بنا دیا، تو اب بڑے چینلز کو بھی سب کو ان کو فالو کرنا پڑ رہا ہے کہ جی ایک ایونٹ ہو رہا ہے۔ ادروائز میرا نہیں خیال کہ جب تک آپ نے ایک ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب جو کہ مرتضی وہاب صدیقی ہو گئے ہیں ان کو لا کے بٹھا دیا کراچی میں، ال لاجیکل، ان لیگل، ان کانسٹیٹیوشنل، آئین میں کہیں ہے ہی نہیں کہ آپ ایڈمنسٹریٹر لا کے لگا سکتے ہیں۔ ہم پی ایس پی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہے معیار کہ بھائی اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں، آپ نے کراچی کی جگہ میئر کے الیکشن کرانے کے بجائے آپ نے ایڈمنسٹریٹر لگا دیا، تو کیا یہ اپلائی وزیر اعلیٰ کے الیکشن پہ بھی ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو جی آج افغانستان کے حالات صحیح نہیں، آج امریکہ کے فوجی گزر رہے ہیں تو آج وزیر اعلیٰ نہیں، آج ایڈمنسٹریٹر سے سندھ چلائیں گے، اور ہم ایڈمنسٹریٹر سے فرسٹ ایئر آف دا گورنمنٹ پاکستان بھی چلائیں گے، عمران خان کو ہٹا کے عثمان بزدار کو بٹھا دیں۔ یہ وہی ہوا ہے، وہ صدیقی بیچارے کا انہوں نے نام لگا دیا ہے، وہ ساری اب کراچی کی توپیں اس کی طرف ہوں گی، وہ صدیقی فارغ ہو جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو کراچی والے کہیں گے آئندہ کسی صدیقی کو نہیں لانا، میرا اس میں پرسنل بھی ہے معاملہ۔ ٹھیک ہے چلیں، یہ بات آپ نے اپنی طرف کہی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی رہنما کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، ان سے اس بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے جو ہے اس وقت کیوں ایڈمنسٹریٹر کو ایسے وقت میں لگایا ہے۔ انکانسٹیٹیوشنل ہے نا سر یہ۔ فرحان صاحب آپ کینٹونمنٹ کے انتخابات لڑنے جا رہے ہیں، کیا ایسے معاملات ہیں جو عوام جو ہے چاہتے ہیں کہ ان کے بنیادی مسائل حل ہوں کینٹونمنٹ کے علاقوں کے؟ دیکھیں پہلے تو عوام جو ایک بہت زیادہ بیزار آ چکی ہے، اب تو ان الیکشنوں کو پسند نہیں کر رہی، اب وہ کچھ تبدیلی لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ لوگ اب آزاد امیدوار کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کنٹونمنٹ لا جو ہے وہ کسی کی بھی انفلوئنس میں نہیں رہ سکتا،
اب ان میں آزاد امیدواروں کو آنا چاہیے اور وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں آزاد امیدوار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کینڈیڈیٹ اپنی قابلیت کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے. آپ کسی پارٹی کی طرف سے؟ نہیں, میں آزاد ہی ہوں. اور میں اس لیے نہیں بول رہا, ہرگز نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے لوگوں کا رجحان دیکھا ہے. کیونکہ ہماری میٹنگز میں اور پولیٹیکل میٹنگز میں بہت فرق ہے. پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جی بھٹو یہ کر دے گا, دوسرا کہتا ہے کہ جی عمران خان یہ کر دے گا, تیسرا ان کی یہ میرٹ سسٹم ہے ان کا. اب وہ جس طرح سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ہر کینڈیڈیٹ جو ہے نا اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر انٹروڈیوس کرا رہا ہے. تو اب انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے کہ جی میں 12 سال سے پی ٹی آئی میں ہوں, جی میں نے 12 سال جو ہے وہ اس کونسلر کے ساتھ کوارڈینیشن کی زندگی گزاری. آپ کیا کریں گے اگر انتخاب آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کیا ایسے عوامی دیکھیں ہم تو سب سے پہلے تو سسٹم ایک لے کر آئیں گے تاکہ اس میں کم سے کم میک شیور تو ہو سکے کہ نہیں تو آپ اکیلے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں اکیلے کانسٹیٹیوشن رائٹس ہیں آپ کی کنٹونمنٹ لا کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر وارڈ اپنے حساب سے کیونکہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے تو اسی طرح سے اپنی ڈیولپمنٹ بھی کر سکتا ہے. اس کی باؤنڈریز اس کی لمٹس کے اندر کہیں پر بھی سندھ حکومت نہیں آتی, کہیں پر بھی وفاقی حکومت نہیں آتی. وہ آزاد حیثیت کے تحت اپنا کام کر سکتا ہے اور باقاعدہ پانی کے لیے بھی اس کے پاس اتھارٹیز ہیں کہ وہ اپنی اتھارٹیز کو استعمال کرتے ہوئے بہتر نظام بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں گے اپنے لوگوں کے لیے کہ لوگ آپ پہ ہمارا تو 12 سال کا تجربہ ہے نا میونسپلٹی کی, ہمارا ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل. چلیں اچھا فہد صاحب یہ فرمائیے گا, اس وقت بات کر لیتے ہیں ٹرانسپورٹ کی. کراچی کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے. ٹرام سے لے کے چنچی تک کا جو سفر کراچی نے طے کیا ہے اور جس دھکے کھاتے ہوئے عوام نے سفر طے کیا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب لائے تھے گرین بسز, کہاں چلی گئی؟ یہ تو سر کیسپر ہو گئی, بالکل ویسے کیسپر ہو گئی جیسے پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایز یہاں پر جن کو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں ہمیں مینڈیٹس کراچی کی شہریوں نے دیا ہے. علی زیدی صاحب ٹویٹر پہ پکچر ڈال دیتے, چائنا کی فیکٹری میں جو بس ابھی بن رہی ہے اس کی وہ آئی نہیں. ایک بس 13 سال میں سندھ کے اندر سر انہوں نے انکلوڈ نہیں کری ہے. دس سٹی نیڈز اے میگا ٹرانسپورٹ ریفارم جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور اس کو کیسے کریں گے آپ جب تک آپ کراچی کے لوگوں کو صحیح سے گنیں گے نہیں. آپ لوگوں نے ایجوکیشن کی بات کری شروع میں سر, تھوڑے آزاد و شمار یہ کہ 223 ارب روپے سندھ حکومت کی, یہ فائنانس منسٹری کی ویب سائٹ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, پچھلے 13 سال میں 223 ارب روپے سندھ نے ایجوکیشن پہ خرچ کرے. تو ایک یونیورسٹی آپ مجھے بتائیں تھر سے لے کے نامکمل بھی ہے, اس بارے میں بھی شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ نامکمل منصوبے رہے گا پیسے خرچ کرنے کے باوجود. جی سر, ورلڈ بینک کو 2018 میں انہوں نے فنڈز ریٹرن کرے کیونکہ وہ یوٹیلائز نہیں ہوئے. نان یوٹیلائزیشن آف فنڈز 10 ارب روپے ورلڈ بینک نے سندھ کو دیے اس مد میں کہ آپ ایجوکیشن ریفارمز کریں. انہوں نے اس میں سے 4 یا 5 یوٹیلائز کرے, باقی 65% نان یوٹیلائزیشن. انہوں نے نوٹ بھیجا ان کو, کیوں انہوں نے یوٹیلائز نہیں کرے وہ, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ورلڈ بینک نے پھر کیسے چیک کرنا ہے. یہاں والے تو سارے فل یوٹیلائزیشن پہ ہوتے ہیں, بلکہ ایکسٹرا ویریشنز اور ایڈیشنل فنڈز کلیم کیے جا رہے ہوتے کہ ہم سے ایجوکیشن اتنی ہو گئی کہ اور بنانی ہے یونیورسٹی. لیکن جو ورلڈ بینک کے فنڈز تھے اس کا 1 روپیہ وہ ادھر ادھر نہیں ہے. جی سر, ٹرانسپیرنسی ورلڈ بینک نے تو کرنی تھی, لیکن تھر سے لے کے لانڈی تک سر اسکولوں کے اندر منشیات فروغ بیٹھے ہوئے, گائے بیلے بندھی ہوئی ہیں اور کتے کے کاٹنے سے بچے مر رہے ہیں اور وہ صحیح وہاں اسکولوں میں جا کے سوتے ہیں. ایک نیا اسکول نہیں کھولا, ایک یونیورسٹی نہیں کھولی. 223 ارب روپیہ کا بگ سوال, بڑا سوال یہ نشان ہے کہ کیسے معلوم کر لیتے ہیں. فرحان صاحب یہ تعلیم کے معاملات ہیں. آج جو بلاول صاحب کا بیان ہے حیران کن بیان تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن دیگر صوبوں میں اس طرح کام نہیں ہوا ہے. تعلیم کے اوپر جو ہے پورے پاکستان میں کام نہیں ہوا ہے نا. آپ لوگ شکر منائیں, یقین جانیے یہ قوم شکر منائے کہ اس ملک کے اندر این جی اوز ہیں, اور اگر این جی اوز نہ ہونے تو آپ لوگوں کے شہر کے اندر, یہ تو آپ سندھ کی بات تو آپ بالکل چھوڑ ہی دیں اندرونی, آپ شہر کے اندر اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہاں کے کئی اسکول کالجز کی باتھ روم کے دروازے نہیں ملیں گے جو لیڈیز کے جو گرلز اسکول اور کالجز ہیں. تو اس سے زیادہ اور بدتر حال کیا ہوگا کہ این جی او کا شکریہ ادا کریں کہ خاتون پاکستان کو انہوں نے لے لیا, بنا دیا اور آج وہ چلا رہے ہیں, ورنہ تو وہاں پر دروازے بھی نہیں تھے. آپ نے خود دیکھا ہے کہ گورنمنٹ اسکولز کی کیا حالت ہے, اور ہم اپنے اگر ارد گرد ہی دیکھ لیں تو وہاں پر اسکول کی دیواریں ضرور نظر آئیں گی مگر اندر خستہ حال نظر آئے گا. اب مہا کا کیس جو ابھی کورنگی 6 نمبر کے اوپر ایک 6 سال کی بچی کا ریپ اور قتل ہوا, وہ کیا تھا, اس کا کہاں پر ہوا وہ یہ سارا واقعہ, اسکول کے اندر. ٹھیک ہے بالکل. اچھا یہ اسکول کے جو معاملات ہیں, تعلیم کے معاملات ہیں, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب اشفاق میمن صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. آ رہے تھے ہماری طرف لیکن کچھ ٹریفک کے اندر ان کو مشکلات کا سامنا ہے, ابھی بھی وہ وہیں پر موجود ہیں, اس لیے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہیں گے اشفاق صاحب. اشفاق صاحب بات ہو رہی ہے اس وقت تعلیمی معاملات پر, بلاول صاحب کے بیان پر خاص طور پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سندھ میں تو کام ہوا ہے, پاکستان میں پچھلی حکومتوں نے کام نہیں کیا ہے. یہ بیان تو کچھ منفرد سا لگ رہا ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟
السلام علیکم بھجن، بڑی مہربانی. سوری، میں اصل میں اپنے کینٹونمنٹ بورڈ کے ہمارے الیکشنز ہو رہے ہیں اور میں خود پاکستان پیپلز پارٹی وارڈ 7 سے میں جو ہے نا اپنا کلفٹن سے میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں پارٹی کے الیکشن. تو ہمارے آپ کو پتہ ہے کیمپیننگ کے 2 دن رہ گئے اور اس وقت کیمپیننگ کے لیے مختلف میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں کس ایریاز کے اندر. ابھی میں زمزمہ کی میٹنگ میں تھا، ابھی میں یہاں سے جو ہے کھڑا مار کے ایک میٹنگ میں تھا، میں وہاں جا رہا تھا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میرے کو تھوڑا میں آپ کی طرف آ نہیں سکا. لیکن اچھا، میرے سوال کا سر جواب دے دیجیے گا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ذرا سر جواب دیجیے گا. مطلب یہ ایجوکیشن کا جہاں تک سوال ہے نا، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کی پوزیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہو چکی ہے. اب بات یہ کہ تنقید کی سیاست کو ختم کیا جائے اور آنے والے جو وقت ہے اس میں ایک اچھے پرفارمنس کی طرف جانا چاہیے. سر یہ 2 سال جو کورونا میں بند رہے ہیں اسکول، تب اچھی ہوئی ہے یہ پرفارمنس تعلیم؟ سر دیکھیں کورونا تو صرف یہاں تو نہیں آیا نا، پوری دنیا میں. مطلب یہ تعلیمی نظام بہتر کب ہوا ہے؟ ان 2 سالوں میں ہوا ہے؟ نہیں، تعلیمی نظام بہتر ہوتے جا رہے ہیں. 13 سال پیپلز پارٹی سندھ میں گورنمنٹ کر رہی ہے تو آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جہاں پہ تعلیمی ادارے بہتر نہیں ہے تو تعلیمی نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تعلیمی نظام اور تعلیمی ادارے اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں 2008 میں یہ آپ کے جو ہمارے 9-10 کے تھے، میں خود پی ایس ایف سے بھی رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے فرسٹ ایئر کی فیس میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے 50% 500 کو فیس کو لے کے 500 پہ لے کر آ گئی اور تعلیم فری کرنے کے لیے فیس کو کم کیا گیا نا کہ ہمارے جو ہے فرسٹ ایئر میں جو بچے ایڈمیشن لیں ان کو آسانی رہے. پرائیویٹ اسکول میں کیا ہوا؟ دیکھیں آپ کے گورنمنٹ اسکول سے زیادہ پرائیویٹ اسکول چل رہے ہیں. گورنمنٹ کا میں نے کہا نا میں پی ایس ایف میں رہا ہوں اور یہ ہمارے جو نا 2009 میں جو ہمارے اس وقت کے جو ہے اپنا صوبائی وزیر برائے تعلیم جو تھے آپ کا پیر مظہر صاحب تھے، انہوں نے کیا تھا. دیکھیں جی یہ سارے مسئلے ابھی کے نہیں ہیں، یہ سارے مسئلے جو ہے اپنا 2002 مشرف کے دور کے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اس وقت ہمارے جو ہے آپ کا متحدہ قومی موومنٹ گورنمنٹ میں تھی اور اس وقت ایم کیو ایم کے پاس جو ہے نا یہ اپنا کیا کہتے ہیں منسٹریز تھی اور یہ گورنر جو ہے آپ کا ایم کیو ایم کا تھا اور تعلیم کو بگاڑ دیا. گورنمنٹ میں آئی پیپلز پارٹی کے سامنے، پھر پیپلز پارٹی کولیشن بھی رہا. 2013 میں پیپلز پارٹی نے جو ہے اپنا اصل معنی میں کام کرنا شروع کرا ہے اور اللہ کا شکر ہے بہت کام بھی کر رہی ہے اور ایجوکیشن بہت بہتر ہو رہا ہے. اور این جی اوز والی جو میں نے تھوڑی سنی تھی بات، تو این جی اوز کے ساتھ بھی پرائیویٹ اگر این جی اوز کے ساتھ بھی کیا جا رہا تھا اس دن گورنمنٹ کے ساتھ ہی ان کے تعاون سے ہو رہا ہے نا. سر بات یہ کہ وفاق جو ہے مختلف اقدامات کی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نصاب یکساں نصاب لے کر آؤ. نظام بہت اچھا ہو گیا. اصل میں پتہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ بھجن ہمارے یہاں یہی رہ گیا کہ ہم تنقید سیاست کو ابھی تک چلا رہے ہیں. ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ چیز اچھی ہو رہی ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ چلو گڈ یار آگے اور اچھی ہو. کچرا کنڈی بن گئے، کیا چیز اچھی ہو رہی ہے؟ کیسے عوام کی آنکھوں میں دھول کیسے جھونک سکتے ہیں؟ عوام کی آنکھوں میں کوئی دھول نہیں جھونک رہا، عوام کو سب نظر آ رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا نظام بہتر ہوا ہے. ابھی کورونا سے جو ہے حالات بڑے اچھے کی طرف آ چکے ہیں، اسکول کھل چکے ہیں. اور جناب بچوں والدین کے پاس فیسز دینے کے پیسے نہیں ہے، کس نظام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سر نہیں ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے. اچھا کہاں ہے یہ؟ تو ہوا میں بات ہو گئی یار، یہ تو فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات ہونی چاہیے، تنقید تھوڑی. فیکٹ اینڈ فگر یہ ہے کہ تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں، بچے اپنے اسکول جانا شروع ہو چکے ہیں اور ماں باپ کے اوپر یہ لوڈ اب ڈبل آنا شروع ہو گیا. نہیں سرکار جس میں سندھ حکومت کو کھڑا ہونا چاہیے تھا لوگوں کے ساتھ، اس میں نہیں کھڑی ہو سکتی. آہستہ آہستہ اگر کوئی چیز کہیں کوتاہی رہی ہوگی اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ بھی اچھی ہو جائے گی. آپ دکھائیں ہم اس کو صحیح یعنی کہ امیدیں ابھی بھی باقی ہے، 13 سال کے بعد ابھی بھی امید ہے ہمیں. نہیں انشاءاللہ بالکل اس سے اچھی امید ہوگی. جو پچھلے دورے میں جو کراچی میں 15 دن میں جو ہے 3 اسکول کھلتے تھے اور 12 دن اسکول بند ہوتے تھے اور پورے کراچی میں جو ایک اپنا لندن سے فون آتا تھا، وہ ایک بدتر دور ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ وہ لندن والے آپ کے یہاں پہ کولیشن پارٹنر تھے سر. فرحان صاحب نے جو ہے اور فواز صاحب نے پروگرام شروع کر دیا ہے. اچھا ابھی تو کورونا کی وجہ سے ہوا ہے، ویسے 12 دن اسکول بند ہی رہتے تھے. روز کچھ نہ کوئی کراچی کے اندر جو کبھی 8 لوگ بنا مار دیے جاتے تھے، کبھی 10 لوگ. اچھا اس وقت جو ہے کلیم یہ کیا جا رہا ہے اب بھوک سے مر رہے ہیں، بچوں کی فیسیں دینے سے مر رہے ہیں. سب میں ذرا سوال کروں کہ اشفاق صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے شہباز گل صاحب کی جانب سے کہ اس وقت بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو مکمل نہیں ہو سکے جبکہ فنڈ بھی موجود ہے آپ کے پاس. سر ہمارے پاس جو فنڈ ہے وہ جو بجٹ میں جو پیش کیا اور اسی فنڈ کے اوپر کام کیا. ہمارے جو ہے اپنا اس سے پہلے ہمارے منسٹر سعید غنی صاحب تھے ایجوکیشن کے، ابھی سردار شاہ صاحب ہے. کام ہو رہا ہے انٹیریئر سندھ میں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اگر شہزاد گل صاحب اگر شہباز گل صاحب جو ہے
وہ اسلام آباد سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو وہ بتائیں نا کہ اپنا پنجاب اصل میں اس وقت گھوسٹ ملازمین بھی ہیں، گھوسٹ طالب علم نظر آ رہے ہیں اس وقت اسکولوں میں. باقی صوبہ پیپلز پارٹی جو ہے وفاق میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، وفاق میں پی ٹی آئی ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی ہے. سر بات اس وقت سندھ کی کر رہے ہیں نا، سندھ کی تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، سندھ میں یہ فنڈ اگر ہمیں دے ہی نہیں رہے نا، اگر یہ فنڈ دے رہے ہوتے تو کتنی چیزیں بہتر ہو جاتی. یہ صرف اپنی یہ تو ان کا تو بلکہ ہمیں 1 سال پورا ہو گیا. سر 10,223 ارب آپ کی ویب سائٹ پہ 18ویں ترمیم کے تحت سارے معاملات، سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں، فنڈز آپ کے پاس ہیں. آج سے 2 دن پہلے اپنا 6 تاریخ کو 11 ارب روپے جو کراچی کا اعلان ہوا تھا، جو ابھی تک کراچی کو ملا نہیں، ہم نے اس کی سالگرہ بنا لی ہے لیکن اس 11 ارب روپے میں نہیں ملے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سر جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں اس کے بعد آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید آپ کو ووٹ مل جائے کینٹونمنٹ کے اندر کہ تعلیم کے لحاظ سے آپ نے بہت کام کیا. ہمیں ووٹ ملے گا، اللہ کا شکر ہے، اس لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی آن گراؤنڈ ہے، کام کا پوچھ لیجیے گا کہ کام کر رہی ہے، لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہے، لوگوں کی پریشانی. اچھا وہ کون سے مسائل حل کیے اشفاق صاحب کون کون سے مسائل حل کیے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اور اگر آپ سیوریج کے مسائل حل ہوئے، لاسٹ بارش ہوئی تو آپ کے الیکٹرانک میڈیا نے ماشاءاللہ تعریف کی نا پیپلز پارٹی کی. سر بارش کتنی ہوئی تھی سر؟ نہیں کینٹونمنٹ کے الیکشن سے کیا تھا؟ بارش پہ ان کی فلسفی ہے نا، آتا ہے تو پھر پانی بھی آتا ہے. کی بات کریں نا آپ، پھر مجبور کر رہے ہیں کہ تنقید بات ہو. یہ کہ جو بارش ہوئی ہے وہ 45 اور 50 ملی میٹر ہوئی ہے. نہیں دیکھیں سارے کینٹونمنٹ بورڈ تو ویسے بھی سندھ گورنمنٹ کے ماتے رہی نہیں، وہ تو ویسے وفاق کا ادارہ ہے. تو نہیں آپ نے بولا نا کام کیا ہے آپ لوگوں نے، کیا کام کیا؟ میں تو عالیہ بارش کی بات کر رہا تھا، میں نے کہا بتا دوں، اور میں نے کوئی خاص بات جی کہیے کام کیا کیا آپ نے سر؟ وہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں پیپلز پارٹی نے کیا کام کیا؟ ہم تو وہاں پہ ہم تو اپوزیشن میں رہ کے بھی سی بی سی کے اندر ہم نے ہمارے پاس میرے وارڈ کے اندر 13 گلیاں نیلم کالونی اسٹریٹس ہیں. اپوزیشن میں نہیں تھے 3 سال آپ کی حکومت رہی پی ٹی آئی کی اور 3 سال پیپلز پارٹی کی رہی. آپ بات کرے گا میں سنوں گا کیجیے. سر یہ جو ہے نا 13 گلیاں تھی وہاں پہ دیرینہ مسئلہ 40 سالہ پرانا تھا جو پچھلے 2002 سے چلتے ہوئے آیا، کسی پارٹی نے نہیں کیا. ہم نے اپوزیشن میں رہ کے، جبکہ وہاں کونسل جو ہے نا دوسری پارٹی کا تھا، پیپلز پارٹی کا بھی نہیں تھا، اور ہم نے وہاں پہ 850 فٹ پانی کی لائن ڈلوا کے بھی دی. اچھا یہ بتائیں کہ جو اس وقت پانی کے معاملات ہیں وہ تو اتنے گھمبیر چل رہے ہیں کہ اس وقت شہر میں صرف کینٹونمنٹ کے علاقے ہی نہیں بلکہ اس وقت پورے کراچی میں پانی جو ہے وہ ٹینکروں کے ذریعے ڈالا جا رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی نے کام کرایا؟ یہ میں نے سی بی سی میں زیادہ سنا ہے، باقی ایریا میں نے نہیں سنا. دیکھیں بات یہ کراچی جو ہے نا اس میں سول ایویشن بھی ہے، ٹھیک ہے جی. کراچی میں جو ہے آپ کا کراچی پورٹ ٹرسٹ بھی ہے. نہیں تو کراچی میں پانی جو ہے نلوں سے نہیں آ رہا، ٹینکروں سے آ رہا ہے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کراچی جو ہے کتنا فیصد ہے کے ایم سی کے پاس آپ کو پتا ہے، اور ابھی تو ہمارے پاس تو اب آیا ہے مرسا باغ سبھا کے ایڈمنسٹریٹر. اچھا وزیر بلدیات کے پاس تو ہوگا کچھ نہ کچھ کہ وزیر بلدیات کام کریں گے؟ سب کر رہے ہیں اور میڈیا دکھا بھی رہا ہے ماشاءاللہ. باقی یہ کہ میڈیا جو ہے اب کوشش کریں گے کہ زیادہ زیادہ جو ہے میڈیا کو دکھائیں. اچھا آپ نے بڑے حیران کن بات کی، جیسے آج بلاول صاحب کا بیان بڑا منفرد تھا، اس طرح آپ نے بھی بات بڑی منفرد کی کہ تعلیم کے لحاظ سے سندھ بہت آگے کی طرف جا رہا ہے. لیکن اچھا چلے بات جو ہے نا اب ذرا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کر لیتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ جہاں ٹرام چلا کرتی تھی آج چنچی رکشے کیوں چل رہے ہیں؟ چنچی رکشے کہاں چل رہے ہیں سر؟ میرے کو تو نظر نہیں آئے. کون سے ایریا میں چل رہا ہے؟ اعظم مسیح سے اختر کالونی ڈیفنس کی راستے کو اختیار کرتے ہوئے چل رہے ہیں. میں اشفاق صاحب سر یہ چنچی رکشے، اگر چنچی رکشے تو میں خیال چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چلتے ہوں گے. اشفاق صاحب کراچی میں رہتے ہیں؟ ڈیفنس چھوٹی گلیوں میں نہیں آتا، بڑا پوش علاقہ ہے بھائی. بلاک 8 میں رہتا ہوں سر. اچھا میں کے پاس رہتا ہوں. چلے میں فہد صاحب سے ذرا پوچھ لوں. فہد صاحب سر دیکھیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑی ایزیلی اپنی کنوینئنس سے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی فنڈز نہیں ملے. ان کی سندھ منسٹری کی فائنانس ویب سائٹ کو دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں، پچھلے 13 سال میں نیشنل فائنانس کمیشن کے زیر تحت جو فنڈز ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں صوبوں کو، اور پھر 18ویں ترمیم کے بعد ان کا اس کے اوپر پورا حق ہے کہ کیسے اس کو سپینڈ کر رہے ہیں. 10,242 ارب روپے سندھ کو ملے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں تھے جو اور وہ پہلے ایم کیو ایم ہوتی تھی، اور یہ تو ایم کیو ایم آپ کی کولیشن پارٹنرز تھے. آپ کی کولیشن پارٹنرز تھے وہ. جب وہ ناراض ہوتے تھے تو رحمان ملک صاحب جا کے فوراً لندن پہنچتے تھے آپ کے انٹیریئر منسٹر، اور جا کے کہتے تھے کہ روٹے ہو تم کو کیسے مناؤ پیا بولو نا. تو یہ ہمیں نہ بتائیں کہ ان کے پارٹنر نہیں تھے، اور یہ ان کا چیف منسٹر تھا سر، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کا جواب دے کہ 223 ارب روپے ایجوکیشن میں کہاں گئے. اور جو انہوں نے بات کری ابھی کہ دیکھیں کہہ رہے ہیں اس وقت تعلیم پہ لگا دی ہیں، تعلیم بہت زبردست، تمام لوگ جو ہیں سی بی ایم، اقرا اور یہ 5-6 یونیورسٹی کے علاوہ کوئی ایک مجھے نئی یونیورسٹی بتا دے. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں زیبس کا بہت اچھا سسٹم، لیکن 223 ارب روپے. اللہ کا شکر ہے پورے انٹیریئر سندھ میں کراچی میں ہر جگہ یونیورسٹی موجود ہے. ٹھیک ہے اچھے ماشاءاللہ جو ہے اپنا وہ. اچھا اشفاق صاحب ہمارے ساتھ فرحان صاحب بھی موجود ہیں. فرحان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ تعلیمی لحاظ سے جو ہے وہ اس وقت ہم بنگلہ دیش سے آگے نکل چکے ہیں. جناب یہ واقعی بنگلہ دیش سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں.
کرپشن کے اندر، جھوٹ بولنے کے اندر، صرف اور صرف لوگوں کو جھوٹے لارے لپے دینے کے اندر اور سیاسی بیانات دینے کے اندر صرف اور صرف اس طرح سے آگے نکلے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کیا چیز موجود نہیں ہے. یہاں پر 18ویں ترمیم کے بعد ہر طاقت ان کے پاس موجود ہے. یہ ہر جگہ پر اپنے طاقت کو استعمال کرتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا غیر قانونی طور کے صحیح ہے. اچھا ابھی جو ہے واٹر بورڈ کا ایم ڈی بھی چینج ہو رہا ہے. یہ سوال میں کر لوں ذرا. یہ اشفاق صاحب اس وقت جو واٹر بورڈ کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، نجمی عالم صاحب کو آپ وہاں پہ چیئرمین لگانے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ سر وائس چیئرمین وہ ان کو مطلب ہم نے لگایا نہیں ہے. اسمبلی سے بل پاس ہو کے وہ ماشاءاللہ وہ تو مرتضیٰ وہاب صاحب بھی لگے نہیں تھے. پہلے بات ہی جاننا یہ چاہ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہو. دیکھیں قانون میں شک ہے کوئی ایسے. اچھا پیپلز پارٹی جو ہے نا، پیپلز پارٹی ایک بڑے طریقے سے کام کر رہی ہے. فرحان صاحب یہ سینسٹیو بات ہے جی، ذرا بتائیں پانی پہنچنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد شہریوں کو؟ سر پانی مل رہا ہے شہریوں کو. سر کیوں نہیں مل رہا پانی؟ بالکل مل رہا ہے. دیکھیے بات یہ تنقید سیاست ہو رہی ہے، ان کو اسی کا ووٹ لینا ہے. نہیں آپ ایک کام کریں، آپ سی بی سی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. سر یہ میرے ووٹ سے نہیں ہے. فرحان صاحب ایک منٹ میں آپ کو ایک بات بولوں، دیکھیں میری بات بات کرنے دیں یا تو آپ بول رہے ہیں آپ بات کیجیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بات کروں نہیں آپ بات کریں اشفاق صاحب. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پانی تو مل رہا ہے نا. اس سے پہلے بھی دیکھیں ابھی وفاق میں تو پی ٹی آئی بھی ہے، وفاق میں جو ایم کیو ایم بھی ہے، کراچی میں سیٹیں بھی ان کے پاس زیادہ ہیں. پھر انہوں نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ اگر ہماری کارکردگی بری تھی. اشفاق صاحب یہ فرمائیے گا، اشفاق صاحب سوال کا جواب دیجیے گا، سوال کا جواب دیجیے گا. اس وقت ملازمین ارے ملازمین آپ کے احتجاج کر رہے ہیں کہ نشکاری نہیں ہونی چاہیے. بہتر ہوئی تو میں ووٹ پڑے نا سر. ارے اشفاق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت بلدیہ میں کتنا پانی آ رہا ہے سر؟ 1 گھنٹہ 2 مہینے میں پانی آتا ہے وہاں پہ. کیا بات کر رہے ہیں میمن صاحب؟ پارٹیاں نہیں کریں گی سر. ہماری کارکردگی کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اشفاق صاحب بس اتنا بتا دیں کیسے ہم جناب سوال تو کر رہے تھے میرے. بلدیہ کے الیکشن میں یہ 6 اور 7ویں نمبر پہ نہ ہوتے. ٹھیک ہے اشفاق صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت بلدیہ کے الیکشن کرے کب آپ نے؟ واٹر بورڈ کو نجکاری کی طرف لے جانے کی بات کر رہے ہیں، ملازمین کہہ رہے ہیں نجکاری نہیں ہونے دیں گے. کیا نجکاری کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے سر، کچھ بھی نجکاری کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کے اپنا یہ ہے، اپنا لوکل گورنمنٹ کے ساتھ یہ کوئی ایسی بات نہیں. ہم نے نہیں سنی، آپ سے سن رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں. جو ملازمین احتجاج کر رہے تھے وہ کس لیے کر رہے تھے؟ سر مجھے اس کا یہ کہ میں اب اس کا تفصیلی بات آپ سے کر لوں گا. اور ابھی تو میرے کو اس کا مجھے پتا نہیں تھا. میں ایک سوال کا جواب دیتے جائیں. جب جا ہی رہے ہیں تو بھائی میرے مصروف ہے کیمپین کے اندر، ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیتے رہیں کہ سی بی سی کو ابھی کیونکہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ بھی وہاں سے، تو یہ بھی پتا ہوگا کہ کتنا پانی اس وقت آ رہا ہے. تو یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ پانی پورا مل رہا ہے، تو پانی کتنا مل رہا ہے سی بی سی کو اس وقت؟ سر سی بی سی کو جو پانی مل رہا ہے نا پورا مل رہا ہے. اور سی بی سی کتنا مل رہا ہے؟ دیکھیں میری آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے فرحان صاحب. آپ کے پانی کا جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ میں کوئی واٹر بورڈ میں ملازم ہوں نہیں. ٹھیک ہے فرحان. مجھے یہ پتا ہے کہ جتنا پانی ملتا ہے اس میں ہمارے جو ہے پورے کینٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. لیکن ان کے وہاں پہ ٹینکر کا چکر زیادہ ہے کیونکہ وہ ٹینکر بھی لوگوں کو دیتے ہیں سر. صحیح ٹینکر خود دیتی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے اشفاق صاحب کے علم نہیں ہے. اشفاق صاحب ہمیں بہت اچھے طریقے سے علم ہے. اشفاق صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. سارا علم ہے. آپ تھوڑی محنت کریں، لوگوں میں جائیں، آپ لوگوں کا اعتماد. ہم لوگوں تو پارٹی کا ووٹ ہی نہیں لیتے، ہم لوگ تو اپنا ووٹ لیتے ہیں. فرحان صاحب ووٹ لیتے ہیں. ہماری کوالیفیکیشن فرحان صاحب وہ یہ نہیں ہے کہ ہم 12 سال کے کارکن ہیں. رخصت کر دوں اس کے بعد آپ سے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ جناب اشفاق میمن صاحب. پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق، آپ نے وقت دیا. اب کہیے گا جناب بات یہ کہ ان لوگوں کی کوالیفیکیشن ہی یہ ہے. آپ پھر کیسے آپ کو لگے گا کہ سیٹوں کے اوپر کوئی قابل آدمی آئے گا جس کی کوالیفیکیشن یہ ہوگی کہ میں نے 12 سال نعرے لگائے؟ صحیح. ارے 12 سال نعرے لگائے. بات یہ آ رہی ہے کہ کیا پانی جو ہے، پانی کا مسئلہ وہ کہہ رہے ہیں حل ہو چکا ہے، تعلیم کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، نہیں چل رہا ہے کراچی میں. کچھ ان لوگوں نے نہیں کیا نہ کہ یہ پانی دے سکتے ہیں. وہاں پر ان کے ایم ڈی موٹر بورڈ نے خود وہاں پر 2019 اکتوبر کی میٹنگ کے اندر بیٹھ کے بولا تھا، جس کے اندر ناصر حسین شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، مرتضیٰ وہاب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں پانی وہاں پر کیونکہ یہ ٹیل کے اوپر آتا ہے. ٹیل پہ ہمیں بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بھائی اگر ٹیل کے اوپر اگر آپ کو مصیبتوں کا سامنا پڑتا، آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں دیتے ہوئے پانی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چنیسر گوٹ جو پڑوس میں ہے وہ آپ کے ٹاک کے اوپر آ گیا؟ وہ بھی تو ٹیل پر ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا وہاں پر پانی کیسے آ رہا ہے؟ بلدیہ ٹاؤن کی بات کری، سوری آپ کے کوشچن سے پلیس کرنے سے پہلے انہوں نے بلدیہ ٹاؤن کی بات کری کہ وہاں بڑا پانی آ رہا ہے. سر ہم ڈور ٹو ڈور کیمپین کیا وہاں پہ.
1 घंटा पानी आता है 2 महीने में, यानी कि साल में 6 घंटे पानी आ रहा है। ये जो बात कर रहे हैं तमस्खर उड़ा रहे पब्लिक का सर, ये दे आर नॉट जेन्युइन जब ये बात कर रहे हैं। ये तंजिया तौर पे इन्होंने, अच्छा, और कराची का लड़का खड़ा हो रहा है इस वाली बात के आगे। 30 सेकंड में आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। देखिए, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पीपल्स पार्टी है, अभी इल्जाम सारा गवर्नमेंट फेडरल पे लगाते थे और ये इनका गठजोड़ है। पीपल्स पार्टी आज रिजाइन करे, कल सुबह इमरान खान घर पे बैठा होगा। ये उसको सिलेक्टेड कहते हैं और साथ उसको मिलकर उन्होंने सपोर्ट पीछे से किया हुआ है। वो जैसे कहते हैं कि इमरान खान इनका मजाक उड़ाते हैं कि इनके सीवी में 1 घंटा काम करनी है, तो ये उसको सिलेक्टेड कहना शुरू होते हैं, वरना बिल्कुल ठीक है जनाब। बंदर बांट है सर आपस में। 30 सेकंड। जनाब, बात यह है कि जहां पर मैं रहता हूं वहां पर बिल्डिंग वाले 1,20,000 रुपए हर महीना पे कर रहे हैं। 1,20,000 रुपए का मतलब ये है कि चंद घर अगर इतना बड़ी अमाउंट वो निकाल रहे हैं तो वो अपने बच्चे की फीस में से, वालिदैन की दवाइयों में से निकाल रहे होंगे, यकीनन किसी ना किसी का पेट काट के निकाल रहे होंगे। फिर अब मेरा दूसरा घर है डिफेंस फेज 1 में। डिफेंस फेज 1 के अंदर हमें 4 टैंकर डलवाने पड़ते हैं, यानी कि 20,000 से लेकर 60,000 रुपए तक एक घर का पानी के ऊपर खर्चा है। और ये कह रहे हैं कि जी पानी हम पूरा ठीक है जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब फहद अली सिद्दीकी साहब और उसके साथ फरहान वजीर साहब, साथ ही साथ अशफाक मेमन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसके साथ ही जो अशफाक मेमन साहब ने आखिर में बातें करते चले गए वो कुछ मुनफरिदी थी कि इस वक्त शहर कराची में चिंची इलेक्शन नहीं चल रहे हैं और बकौल वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चूंकि उम्मीदवार भी हैं, इस वक्त कैंटनमेंट से लड़ भी रहे हैं इलेक्शन। उनका कहना है कि पानी भी पहुंच चुका है। उनका कहना है कि इस वक्त कराची में तालीम भी आम हो चुकी है, पूरे सिंध में तालीम दी जा रही है। मुख्तलिफ और मुनफरिद बयानात थे उनके, वो आप जज कर सकते हैं कि इस वक्त उन्होंने कितना सच कहा और उसमें कितनी हकीकत थी। इसके साथ ही प्रोग्राम दो टूक से वकारुल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।